اگر آپ بالکل جلدی جلدی میں زیادہ سے زیادہ نہیں تو 7-8 منٹ میں میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں کہ کتنی مشکل تھی اس دور کی شیعت، کہ ایک شخص نے کوفے میں، شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، امام کی فقہ جو ہے سرکاری طور پہ نافذ نہیں تھی، فقہ دوسری نافذ تھی، اس شخص نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ صبح کو اٹھ کے اس نے علماء سے رجوع کیا، حل انہوں نے جو حل بتایا اس نے کہا اسلام غیرت کا مذہب ہے، ممبر کی تہذیب ہر بات کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ یہ تو مولوی کا شروع سے طریقہ کار ہے نا جی، کہ کوئی نہ کوئی رستہ تو اس نے نکال۔ ایک بندے نے مولوی سے جا کے کہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس نے کہا جی یہ حل ہے، اس نے کہا یہ نہیں مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی حل، اس نے کہا میں کیسے حل نکالوں، اس نے کہا اچھا مولوی صاحب حل کوئی نہیں، میری قسمت یہ 10,000 روپیہ مدرسے کے لیے چندہ لے کے آیا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو شاید چندہ بھی دے دیتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتا طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق کہا تھا۔ اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی، تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں تھا، تو طلاق کہتا۔ اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ ملا تو ابلیس کو بھی برگلا دے۔ اب اس نے کہا کہ کوئی حل، انہوں نے حل تو پھر یہی ہے۔ اس نے کہا یار کوئی کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک حل ہے، ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ نافذ نہیں، حکومت اس کی مخالف ہے، حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، بانی اس کا مدینے ہے۔ اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی۔ اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا، اس نے کہا وہ رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ ہاں ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا۔ اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق، اس نے اتنا کہا یہ دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ آ گیا، منہ میں ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر نکلا، شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا۔ کیوں؟ اس کا تو نہیں جانتا، انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا، گلی میں فوجی ہے، مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے۔ حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے۔ تو کوفے کا تھا اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا، واپس چلا جا، اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا۔ یہ کہہ کہ وہ مدینے کی طرف چلا یا وہ شخص پیچھے چلا، اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا، اب یقین ہوگا یہ سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ میں پابندی نہیں ہوتی، پابندی لگے یا کوئی لگوائے، ہوتی ہمیشہ سچ بھی ہے، سچ ہوتا ہے، حقیقت نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کا وہ سچا ہے، اب اس سے میں نے ملنا ہے۔ اس کا پھر ٹھیک ہے قتل کے لیے تیار ہو جائے، اس کا مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، اب میں ملوں ہی ملوں۔ وہ گیا، جا کے اس نے جب پتہ کرتا 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 پہنچا تو حالت کیا ہے، گلی میں فوجی، چھتوں پہ سپاہی،
तलवारें, मुखबरों की आंखें दरवाजों से, इतना वहशतनाक माहौल। वापस पलट आए, दूसरे दिन फिर वक्त तब्दील करके गया, हालात हुए। तीसरे दिन रात के वक्त इससे कर नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती, इतना सख्त पहरा, इतनी सख्ती। तीसरे दिन मदीने के बाहर बैठा सोच रहा था वापस जाऊं, नहीं मुलाकात हो गई। या एक लम्हे के लिए ज़हन में ख्याल आया, आंखें बंद करके अब लब नहीं हिल रहे, अब यहां से बोलना शुरू हुआ, तुझे तो पता है कि मैं मिलने आया, तुझे तो खबर है कि मैं आया, मिलने बड़ा दूर से आया। अब ये इश्क का तकाजा है कि यहां का लहजा वो जल्दी सुनते हैं। जो ही उसने यहां से पुकारा तो कान में एक आवाज आई, सब्जी ले लो। इसने पीछे मुड़ के देखा तो एक सब्जी फरोश, वो सीधा सा लिबास, सर पे सब्जी का टोकरा, बेनियाजी से जा रहा है। भाई कहां जा रहा है? मदीने। क्या करता है? उसका सब्जी बेचता। भाई कभी मोहल्ला बनी हाशिम में गया है? रोज जाता हूं। कभी इमाम से मिला है? नहीं मिला तो नहीं हूं, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं, मैं तो दुकानदार हूं, मैं सब्जी बेचता हूं। तुझे कोई रोकता नहीं? मुझे क्यों रोकना, मैं तो अपने कारोबार के लिए आता हूं। भाई सब्जी बेचेगा, क्या लेगा? नहीं सारी दे। अब ये मजलिस का जो इतना पोर्शन है, इसका ताल्लुक है तुम्हारी रूह के साथ। यूं तुम्हारे बदनों से रूहें परवाज करेंगी और तुम्हें यूं मदीने में दहलीज़े बादशाह का सजदा नसीब होगा। अच्छा सारी सब्जी बेच, भाई लिबास बदल ले, ये मेरा नया लिबास है, कीमती है, ये ले ले, ये मुसीदा लिबास है। लिबास तब्दील हुआ, सब्जी का टोकरा सर पे लिया। सियालकोट में जुमला जाया हो गया तो फिर आज के बाद इस मौजू पे ये जुमला मैं मिंबर पे पढ़ूंगा ही नहीं। कितना अच्छा था, सब्जी फरोश बन गया, जमीन फरोश नहीं बना। वाह या हुसैन, ये है कदर, इसे कहते हैं कदर। सब्जी फरोश बन गया, सब्जी फरोश बन के यूं मदीने में मदीने शहर में जाकर सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गुजरता गुजरता मोहल्ला बनी हाशिम तक पहुंचा। पहली चेक पोस्ट पे सिपाही ने रोका। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी फरोश है, चल। अब मोहल्ले में कदम आ गया, दिल की धड़कन कानों में सुन रही है, अपने ही पांव उठाना मुश्किल हो रहा है। जिसके लिए तरस रहा था वो लम्हा आ गया है, मुखबरों की आंखें भी देख रहा है, सिपाहियों की तलवारें भी नजर आ रही हैं, फौजियों के पहरे भी हैं, कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो ही देखा कि दरवाजे के सामने सिपाहियों का रश ज्यादा है, ज़हन पता चल गया यही कर रहे हैं, ये दरवाजा है। उस दरवाजे के सामने पहुंचा, सिपाहियों ने तलाशी ली, गुजरा। अब यूं दाई तरफ इमाम का दरवाजा है, सिपाहियों को खौफ से देख भी नहीं रहा है, गुजर भी रहा है। अगला कदम दरवाजे से आगे बढ़ने वाला था, या फिर यहां से बोला, यहां तक मैं आ गया हूं, यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब गया तो फिर मैं चला जाऊंगा, अब नहीं मैं वापस आऊंगा। मुझे 3 दिन हो गए तेरे इंतजार में, अब तुम मुझसे मिलने, चल जवाब ना बताना फिर तुम्हें, चल देख तो। अभी ये कह रहा था या इमाम की हवेली का दरवाजा खोला, नौकर की आवाज आई,
آج مولا نے سبزی دے کے لے لی ہے، تو بیٹھا سیال کوٹ میں، آج میرے مولا نے سبزی دے کے لے لی ہے۔ سارے بولو مل کے حیدری، کل بھی خراب سبزی دے گیا، شرم نہیں آتی مدینے شہر میں رہتے ہوئے ایسا تجارت؟ اندر آ، جا لگا سپاہی، رک 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 کدھر؟ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے آج سبزی دے کے لینی۔ جانتا ہے اندر کون ہے؟ نہیں، شیعوں کا امام ہے، حاکم کی طرف سے پابندی ہے، کوئی نہیں ملے گا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ دو سپاہی پھر ساتھ چلے، اب امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گئے، سبزی کا ٹوکرا سامنے، سپاہی دائیں بائیں، نظریں ہیں امام کے حجرے کے دروازے۔ کتنا خوش نصیب تھا بادشاہ کے سامنے بیٹھا، نظریں یوں حجرے کے دروازے پہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھوں گا پوچھوں گا کچھ نہیں، دیکھو تجھے کہ محمد کیسے تھے، سنا ہے کہ ابھی بڑا خوبصورت تھا، حسن کے حسن کے بڑے چرچے، کہتے ہیں حسین پاگل تھا، اس سے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہے، دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں، حجرے کا دروازہ کھلا، امام کا پہلا قدم سیدھ میں آیا، آنکھیں ایسے روشنی جیسے مصر کی عورتیں یوسف، انگلیاں نہیں کٹی، دل ہی کٹ گیا، خون ہی کٹنا شروع ہو گیا، امام کے قدم چل رہے، سر پہ رسول والا امام، علی والی دستہ، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے، حسین جیسا چہرہ، حسن جیسا ماتھا، سجاد جیسی آنکھیں، چلتے چلتے امام سبزی کی ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے، امام نے یوں کپڑا ہٹایا، یہ صرف روح امامت کو دیکھ رہا ہے، 24 سال کو بھول چکا تھا، یہ اپنے مقصد کو بھول چکا تھا، یہ صرف چہرہ امام کی زیارت کر رہا تھا، یہ خوشی ہوئی امامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، یہ تھوڑی دن کے بعد سے اپنا چہرہ امام کے قریب کیا، ابھی بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، یا امام نے چھوٹی نظروں سے کہا تیری طلاق ہے، آنکھیں چبیا کے بولی، آہستہ سے کہنے لگا میں نے پوچھا تو نہیں، امام نے کہا سوالوں کی موت آسان، اب سپاہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سودا ہو رہا ہے، قریب سے رکھ کر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے، آپ مل ہی نہیں رہے تھے، امام نے کہا تو ایسے تو کہا ہی رہا تھا، شیعت پھیر رہی ہے، شیعت کا ابتدا اس میں مولا آج بات سمجھ، آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں، شہر جاؤں گا، کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے، وہ مجھے کہے گا صرف نہیں سن کے آ گیا، دلیل تو دی کوئی نہیں، مولا کوئی دلیل دے تاکہ اس کا منہ تو بند کر سکو، کاش وقت ہوتا، امام آیتیں پڑھتے، امام حدیثیں پڑھتے، اب وقت نہیں ہے، اسے بھی بچانا ہے، گھر بھی بچانا ہے، امام نے کہا سا کہ کوفے کے مفتی کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی اس سے، غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حرام کام نہیں ہو سکتا، واہ یا علی، واہ یا علی، اب کون لائے گا اس دلیل کا جواب؟ اتنا کہنا تھا بس آخری چمڑا اور ممبر، اتنا کہنا تھا یوں اس نے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبت غالب آتی ہے تو سب سے پہلے خوف ختم ہو جاتا ہے، اب اسے سپاہیوں کا ڈر نہیں رہا، علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سپاہیوں نے نیام سے تلواریں کھینچ کے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو جعفر صادق کا کوئی شیعہ ہے، بھیس بدل کے مدینے شہر میں آیا ہے، سپاہیوں نے گریبان سے پکڑ کے بدن کو گھسیٹنا شروع کیا، اس کی نظر امام کی طرف تھی، امام کی طرف دیکھ کے مسکرا کے اب زندگی سے محبت نہیں ہے، اب موت کا ڈر نہیں رہا، اب میرے بدن